کہ دور فتن کے حوالے سے کیا اس وقت ہم فتنے کے دور میں ہیں اور ہیں تو کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں احادیث کے اندر فتنے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو انفرادی طور پر فتنے ہیں وہ اور طرح کے ہیں، جو اجتماعی طور پر فتنے ہیں وہ اور طرح کے ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ لہٰذا جہاں تک انفرادی فتنوں کی بات ہے تو وہ تو آزمائش کے معنوں میں ہیں اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے اجتماعی فتنوں کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان فتنوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے سارے فتنوں کا ایک تصور قائم کریں اور اس کا تجزیہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس دور فتن سے یا جن فتنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے وہ بنیادی طور پر امت میں بگاڑ کے فتنے ہیں، ٹھیک، اور وہ امت کا شیرازہ منتشر کرنے والا فتنہ ہے، یا وہ فتنہ ہے جس میں مسلمان باہمی خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے، یا پھر دنیا کے اعتبار سے عالم کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، یا اس طرح کی جو کیفیات ہیں باہمی طور پر۔ اسی لیے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دور فتن جو ہے اسی کو کتاب الفتن حدیث کے اندر اور کتاب الملاحم یعنی لڑائیوں اور جنگوں کی جو کہانی ہے وہ بھی اسی میں بیان ہوتی ہے۔ اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم آگے بڑھتے ہیں تاریخی طور پر اور جغرافیائی طور پر، تو فتنے رونما ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کے بعد جب وہ دروازہ توڑا گیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتنوں کا ایک دروازہ کھل گیا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اس کے بعد اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے لیکن درمیان میں بہت سارے ایونٹس ہیں، اور ان ایونٹس کو اگر آپ دیکھیں کہ فتنہ صرف وہ نہیں ہوتا جو انٹرنل کسی فیکٹر کی وجہ سے اٹھتا ہے، ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ منافقین بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں وَلَعُودَوْا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، کہ یہ جو ہیں وہ تمہارے اندر جب رہتے ہیں تو کبھی خیر نہیں چاہتے تمہاری، یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال بیچ میں معذرت خواہوں، یہ امت مسلمہ کے ساتھ فتنے اٹیچ، باقی امتوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا ہے، کل بھی میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ ہم تو ایک سلسلہ فتن ہے، کیا اور امتوں کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ؟ اصل میں جب کل فتنے کی بات ہو رہی تھی کہ فتنے سے مراد کیا ہے، اس میں بات ایک میں نے عرض کی تھی کہ فتنے سے مراد گناہ بھی ہے، فتنے سے مراد کفر بھی ہے۔ تو جو لوگ نفاق میں مبتلا ہیں اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور جو کفر میں مبتلا ہے وہ اس سے بڑے وہ فتنے میں ہیں، وہ ہیں ہی فتنے میں، لہٰذا وہ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ تو اپنے سر گردن تک جو ہے فتنے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ اب فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں امت مسلمہ کے اندر۔ امت مسلمہ جن کو دیکھیں ایمان روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے، نفاق بھی اسی اندھیرے کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس اندھیرے کو مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کرنا یہی وہ فتنہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں۔ اب اگر اس کو عملی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے آن ورڈ جو ہسٹری چلی ہے ہماری تاریخ میں، پھر ہم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، تو پھر اس کے بعد یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ یعنی جنگ صفین کی بات کر لیں، جنگ جمل کی بات کر لیں، حتیٰ کہ جنگ نہروان جو خوارج اٹھے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس عملی کشمکش کو اگر آگے ہم فتنہ، اور خاص طور پہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا فتنہ ہے، دیکھیں ہم آج کے دور کو دور فتن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو اول تمہارے لوگ ہیں نا وہ فتنے سے بچے ہوئے ہیں، تو جو بعد والے ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ جب ہم متقدمین اور متاخرین کی بات کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم جتنا قرب قیامت دور قریب ہوتا جاتا ہے وہ دور فتن بنتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ دور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے میں مبتلا تھے، میں تو کہتا ہوں ہم شکر کریں کہ اس کنٹروورسی کے اندر ہم نہیں تھے، وگرنہ وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس فتنے میں بھی صحابہ کرام، دیکھیں وہ ہستیاں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی ہے، وہ اس میں لیکن اس فتنے کی بھی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے انالائز کریں اور تاریخ سے وہ ثبوت ڈھونڈیں کہ اس فتنوں کو پیدا کس نے کیا، تو آپ کو وہ فیکٹر مل جائے گا کہ وہ دشمنان اسلام جنہوں نے اپنے کارندے مسلمانوں کے اندر
اسلام کا لبادہ اڑ کر بھی چھوڑ دیے تھے، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی تھے، اور تاریخ خود بتاتی ہے کہ یہ کس طرح سے امت کے اندر یہ فتنہ پیدا کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور فتنہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں جہاں محکم اور متشابہات کی بات ہوئی ہے، وہاں فکری طور پر قرآن کہتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جو لوگ فکری طور پر متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پھر وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم اس کی اصل مراد تلاش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فکری طور پر جو لوگ، چاہے وہ متقدمین ہوں اور چاہے وہ متاخرین ہوں، جو لوگ فکری طور پر دوسرے کی نگیشن کرنے کے لیے، دوسرے کی نفی کرنے کے لیے اپنی فکر کو اجاگر کرتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری ربع صدی کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے، میں 50 سال سے پڑھ رہا ہوں اور میری تحقیق یہ ہے، اس میں متشابہات قرآنی پہ گفتگو کرنے والے اور متشابہات حدیث پہ بات کرنے والے، ان لوگوں نے ابتدا سے ہی فتنہ پھیلایا ہے، اور امت کے اندر جو فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے یا مختلف کلامی گروہ پیدا ہوئے ہیں، اس کے اندر دیکھیں خوارج مثال کے طور پر، اب یہ تو ایک پریکٹیکل بات تھی نا، یعنی سیاسی مسئلہ تھا، لیکن فکری طور پر انہوں نے جو امت کے اندر اس طرح کے جو غلط چیزیں متشابہات سے لے کر پھیلائی ہیں، پھر اس کا ایک ریوالٹ ہوا ہے، اس کے اگینسٹ اس کا کاؤنٹر جو ہوا ہے، اس کے کاؤنٹر میں مرجئہ پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ انہوں نے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، یہ خود سے ایک اصول گھڑ لیا اور اس کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں ایک فرقہ اٹھا اور وہ مرجئہ کہلائے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو اس کا معاملہ چھوڑ دینا چاہیے اللہ پر۔ لیکن جو متقدمین مرجئہ ہیں وہ تو کافی حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک نیتی سے انہوں نے یہ بات شروع کی، لیکن جو متاخرین مرجئہ ہیں انہوں نے سرے سے گناہ کو ایمان سے ویسے ہی خارج کر دیا کہ گناہ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ جس طرح کفر کو نیکی فائدہ نہیں دے سکتی، اسی طرح ایمان کو گناہ نقصان نہیں دے سکتا، لہٰذا یہ چیزیں آہستہ آہستہ پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ پھر اس کے مقابلے میں وعیدی آ گئے، پھر جبری آ گئے، پھر قدری آ گئے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری تاریخ ہے جس میں پھر ایک انکار حدیث کا فتنہ عقل کی بنیاد پر، معتزلہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ انہوں نے تو سیدھی سیدھی بات عقل کو معیار بنا لیا۔ آج تک ہمیں دبستان عقل ایک نظر آتا ہے جو حدیث کے انکار پر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ حدیث کا انکار ہی اس میں سے نکلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو پرکھنے کی کوشش کریں گے اور صرف عقل کو معیار بنا لیں گے تو یہ ایک فکری فتنہ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب کو کنکلوڈ میں آپ کو روکوں گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب گفتگو چونکہ آپ نے تاریخ کو ساتھ لے کے چلے ہیں تو تھوڑا سی طوالت ہوئی ہے، اور اس دوران مجھے کہا گیا ہے کہ وقفے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ جو میرا سوال ہے اس کو پھر اس کا جواب میں صرف کنکلوڈ کر لیتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دور فتن اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج تک اس کے اندر اور آج ہم میگنیچیوڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم یقیناً دور فتن میں ہیں، اور اس کی علامات سے ظاہر ہے کہ ہم دور فتن میں ہیں۔